السلام علیکم دوستوں، میں محمد شہزاد ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں قمر بھائی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملتان میں جاری دوسرے ٹیسٹ کے بارے میں۔ تو دوستوں، لاکھوں روپے تنخواہ لینے والوں کا تجزیہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور فری میں اور چند پیسوں کے لیے کام کرنے والوں کا تجزیہ ٹھیک ثابت ہو گیا ہے۔ تو ہمارے جو لاکھوں روپے لینے والے کوچز، مینیجر اور پی سی بی کے دیگر عہدیدار، ان کی جو سوچ تھی وہ کل ملتان میں دم توڑ گئی ہے، اور وہ کس طرح دم توڑ گئی ہے اس بارے میں بات کریں گے، اور کیا ہی شاندار ڈیبیو کیا ہے کامران غلام نے اس پر بات کریں گے، اور جو ساجد خان نے بہترین زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے جو انگلینڈ کی بیٹنگ کو تہس نہس کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو قمر بھائی، آپ ساجد خان کی بالنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ السلام علیکم بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام قمر بھائی، میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک قمر بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں کہتا ہوں ساجد خان اچھی بولنگ کرا، آپ سے کرتا ہے بولنگ، اس کو چوکے چھکنے لگتے ہیں، اس یہ پہ ایسی ہے سپنر مدد کاری ہے۔ قمر بھائی دیکھو نا کہ ہم جو ہے نا، مطلب ہمیں تو 1 روپے بھی نہیں ملتا نا یہ تجزیے کرنے کا، یہ وہ آگے پیچھے کوئی پی سی بی یا کوئی نہیں دیتا نا۔ تو دوسرا، اور ہم جس لیول کے یہ ہمارے کوچز ہیں، کرکٹ کے بارے میں جان پہچان رکھتے ہیں، اور یہ ہماری جو ٹیم کے کپتان اور کھلاڑی ہیں جس طرح کی یہ جان پہچان رکھتے ہیں، اس طرح کی ہم تو نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ان کی سوچ کس قدر غلط تھی کہ یہ پاکستان کی ایشین کنڈیشن میں پچز پر جو ہے نا فاسٹ باؤلر کو کھلا رہے تھے۔ پہلے انہوں نے پچھلے سال آسٹریلیا کے خلاف، نیوزی لینڈ کے خلاف، اور پھر حال ہی میں بنگلہ دیش کے خلاف اپنا ایشین کنڈیشن میں، پاکستان کی کنڈیشن میں فاسٹ باؤلرز کو کھلایا، جس کی وجہ سے پاکستان سیریز پہ سیریز، میچز پہ میچز ہار رہا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ جس طرح کی ساجد خان نے بالنگ کی ہے، اور اب جو ان کے اوپر پریشر پڑا ہے، تو تب ہار کے اوپر ہار ہو رہی تھی، تو تب ویسے میرے حساب سے یہ اپنی سوچ میں تبدیلی لانے والے نہیں تھے، کہ جو ان کی سوچ تھی کہ ہم ادھر بھی فاسٹ باؤلر کھلا کر میچ جیت جائیں گے۔ تو دیکھ لیں کہ ان کی سوچ بالکل غلط تھی، اور ہم جو کہتے تھے اور یہ جو تجزیہ نگار اپنا کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے۔ تو آپ اس بارے میں قمر بھائی کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، غلط نہیں۔ اب دیکھو نا کہ انگلینڈ، جس طرح کی انگلینڈ بیٹنگ کر رہا تھا اور کرتا ہے نا، کہ وہ اگلی کی بالنگ کو تہس نہس کرتا ہے، ویسی باؤلنگ جو ہے نا وہ ساجد خان نے کی ہے اور نعمان علی نے کی ہے۔ سکور ان کو ضرور پڑا ہے، ان کو پٹائی بہت لگی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے جب دوسرا کیا کہتے ہیں ان کو مدد ملنی شروع ہوئی، اور ایک دفعہ وہ ایک جو دراڑ پڑی ہے نا، پھر انہوں نے انگلینڈ کی بیٹنگ کو تہس نہس کر دیا۔ تو اب آج اگر پاکستان ان کو تقریباً 100 سے کچھ اوپر کی لیڈ رہتی ہے، تو اگر پاکستان ان کو آؤٹ کر لیتا ہے کوئی 70-80 رنز کے اندر، تو پھر پاکستان جو ہے نا کچھ اچھی پوزیشن میں آ جائے گا، اور پھر دوسری اننگ میں اگر ہمارے بیٹس مین کچھ اچھا کر گئے اور 250-300 کا ٹارگٹ اگر دے گئے نا، تو جس طرح کی پچ نظر آ رہی ہے، جس طرح کی ساجد خان، نعمان علی بالنگ کر رہے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ ٹیسٹ میچ جیت جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی صاحب، ساجد خان پہلا میچ کھلاتے شہین کو بھی نکال۔ قمر بھائی ایک اور بات، قمر بھائی دیکھو کہ دوسرا ساجد خان تو ان کے پلان میں شامل ہی نہیں تھا، ساجد خان کو تو اس ٹیسٹ میچ میں شامل ہی نہیں کرنا تھا۔ پتہ نہیں پھر کیسے اچانک یہ جو ہے ساجد خان کو انہوں نے این ٹائم پر بلایا اور پلینگ 11 کا حصہ بنایا، اور پھر دیکھو کہ اس نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ اہل تھا۔ اور پاکستان کی جو پچیں ہیں ان کے اوپر یہ سپنرز کے لیے مددگار ہیں، یہ سپنر کو مدد دیتی ہیں، سپنر یہاں پر کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ کہ فاسٹ باؤلر۔ اب قمر بھائی آپ بات کریں۔ میں کہتا ہوں ساجد خان کو بھی لے آؤں، آسٹریلیا کا دورہ ہے، اس کے بعد لے جائیں۔ ہاں قمر بھائی، ساجد خان دوسرا نا ون ڈے میں بھی پاکستان کے لیے بہت کامیاب ثابت ہو سکتا ہے۔ ون ڈے T20 کا نہیں رکھنا چاہیے، ہاں T20 بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ون ڈے کا ساجد خان اچھی بالنگ کا ہے، تینوں فارمیٹ میں وہ واقعی کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ نعمان علی اچھی بالنگ، اس کو بھی رات کو مار پڑی تھی۔ نعمان علی کو بالکل وہ پراپر سپنر ہے، اس کی بال بہت زیادہ سپن ہوتی ہے، تو وہ T20 ہو گیا، ون ڈے ہو گئے، اس کے بعد یہ جو ہے ٹیسٹ میں تو وہ کامیاب ہے ہی ہے، باقی دوسرے 2 فارمیٹ میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب سوال خان پر T20 کس کو رکھے، نعمان علی کو رکھے، ساجد خان کو؟ میں کہتا ہوں ابھی میچ شروع ہو گیا، ابھی جلدی آؤٹ کر لیں ساجد خان کو، پہلا اوور دے۔ عامر جمال نے کل 9 بالیں دی ہیں، 3 دی ہیں، کہتا ہوں ابھی لے اس کو۔ عامر جمال نے 9 بالیں دی، کوئی نہیں قمر بھائی، عامر جمال خیر یہ جو ہے نا پچ فی الحال فاسٹ باؤلر کے لیے ایسی مددگار نہیں ہے،
ویسے عامر جمال اگر یہاں پر ریورس ہونے لگ پڑی نا تو پھر جو ہے نا عامر جمال بھی کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا، لیکن جو ہے نا بار وہ بیٹنگ میں نا اچھا کر رہا ہے، لگاتار اچھا کر رہا ہے کہ ہر میچ میں وہ جو ہے نا سکور کر رہا ہے، پاکستان کو مشکل سے نکالتا ہے۔ اور نعمان علی نے جو بیٹنگ کی ہے نا قمر بھائی، اس کے کیا کہنے ہیں۔ نعمان علی اچھی بیٹنگ کی، چوکے لگا رہا ہے نعمان ہاں علی، بالکل، ٹھیک ہے دیکھو نا بیٹنگ قمر کر بھائی، رہا ہے۔ اس نے نعمان علی نے دیکھو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کھل کے کھیلیں گے نا تو تب آپ دوسروں کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ پریشر ملا، اگر آپ جناب جو ہے نا کھیلیں گے نا ٹک ٹک کر کے تو پھر جو ہے نا وہ اگلوں نے تو آپ کے اوپر چڑھ جانا ہے۔ جیسے رضوان صاحب کھیلے ہیں، آپ نے 41 سیدھی کی ہیں، 80-90 بالیں کھیلی ہیں، تو یہی اگر تھوڑا تیز کھیلتا تو رضوان بھی 70-80 بنا جاتا، تو پھر بے شک آؤٹ ہو جاتا۔ تو پاکستان کا سکور جہاں پر ہے تقریباً 360 ہے، وہی کوئی 400 450 ہوتا، تو 450 اگر ہوتا تو پھر تو پکا انہوں نے انگلینڈ کو جو ہے نا نیچے دے لینا تھا۔ میت رضوان ابھی ٹوک ٹوک کرتا۔ تو قمر بھائی اب جو میچ جو ہے بہت ہی دلچسپ صورتحال میں داخل ہو گیا، تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان یہ میچ جیتے، کیونکہ اب پاکستان نے انگلینڈ کو کچھ نہ کچھ پکڑ لیا، تو دوسری اننگ میں تو انشاءاللہ سپنر جو ہے نا ان کو لمبا پا دیں گے۔ لمبا بات دے گی۔ ہاں یہ بات ہے۔ قمر بھائی اب آپ بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ٹھیک کہتے، آپ بھی ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، سپنر ڈالے، سپنر کا بھی مدد مل رہی ہے، ہاں فاس بولے شاہین کو نکالے، نسیم شاہ کو نکالے، رات کو کہ ایک میڈیا والا کہ بابر کو نہیں لے آؤ۔ ہاں اب بھی نا انہوں نے تھوڑی سی غلطی کی ہے، زاہد محمود کو جو ہے نا وہ نہ ڈالتے تو ایک فاسٹ بالر ڈال لیتے نا، محمد علی ڈال لیتے یا اس کو میر حمزہ کو ڈال لیتے تو یہ اور اچھا ثابت ہو سکتا تھا۔ صادق کھنا اچھی بولنگ کی ہے، اچھی کی ہے، بولنگ اس نے اچھی کی ہے بالکل، کیونکہ قمر بھیا سے نا سپنر جو ہے نا وہ تو سارا دن لگاتار بھی بالنگ کر سکتا ہے، تو یہ تو کوئی نہیں ہے کہ بھائی یہ دوسرا ایک سپنر نے تھک جانا ہے تو ہم نے دوسرے کو لگا لینا، دوسرے نے تھک جانا ہے تیسرے کو لگا لینا، تیسرے نے تھک جانا ہے چوتھے کو لگا لینا۔ فاس تو تھک تو جاتے ہیں، فاس جو ہے نا اس کا رول ہوتا ہے، تو فاس سے ایک ڈال لیتے نا، 4 اوور کا پہلے 7 فاس بالر سے کراتے رہتے، 7 سپنر سے، پھر اور اچھا ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے صادق کھنا۔ چلو ٹھیک ہے قمر بھائی، اب ویڈیو کو میں ادھر کہتا ختم۔ ہوں بابر کو بھی نکالیں، بابر کی پرفارمنس کو بابر کو تو قمر بھائی نکالا ہوا ہے نا، کامران غلام نے اس کی جگہ لے لیا ہے، بہت اچھی بیٹنگ کی ہے کامران غلام ہے، تو اسی طرح اگر رضوان کو بھی نکال کے نا کسی نوجوان کیپر کو لے آئے نا تو وہ اچھی بیٹنگ کرے گا، اور رضوان سے کیپنگ بھی زیادہ اچھی کرے گا۔ نیوزی لینڈ کے دورے کے ہمارے کتنے میچ ہیں؟ ہاں قمر بھائی اس کے بارے میں کل کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آسٹریلیا کے ٹور پر ہمارے کتنے میچ ہیں اور کون سی ٹیم ہونی چاہیے۔ قمر بھائی خدا عالم کو اب نہیں لے آتے نا، اب لے اب ضرورت ہے، نہیں اس کو نہیں لے آتے۔ اچھا ٹھیک ہے قمر بھائی، اللہ حافظ۔ ٹھیک اوکے۔